یہ خیر القرون کی وضاحت تو آپ نے بہت خوبصورتی سے کر دی. جو دوسری روایت میں نے پڑھی تھی کہ اصحابی امانۃ لامتی، جی کہ میرے اصحاب میری امت کے لیے امان ہے. امان ہے. اس کی وضاحت بھی فرما دیجیے. وہ پوری روایت کا مضمون اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کی مثال سے یہ سمجھایا کہ جیسے ستارے ہیں، یہ جو کائنات کا بنا ہوا نظم ہے، تو ستارے جب تک قائم ہیں، نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظم قائم ہے. صحیح. قرآن مجید نے بھی یہ بیان کیا نا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کے ماند ہو جانے کا، سورج چاند کے لپیٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظم عالم اب لپیٹ دیا جائے گا، برہم ہو رہا ہے. جی جی. تو جب تک ستارے ہیں تو کائنات کی امان ہے. ٹھیک. اسی کو آپ نے مثال سے بیان کیا کہ جب تک میں ہوں تو میں اپنی امت کے لیے امان ہوں. صحیح. مطلب یہ کہ میرے ہونے سے وہ فتنے، وہ آزمائشیں جو میرے ہوتے ہوئے اللہ کی سنت کے مطابق نہیں آ سکتی، تو میں جب تک ہوں میں ان کے لیے امان ہوں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا نا، دجال کا آپ ذکر کرتے تھے تو صحابہ اس سے گھبرا جاتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بھی اگر وہ میرے ہوتے ہوئے اس نے آنا ہے تو انا حجیجکم دونہ، تو اس کو میں دیکھ لوں گا، میں سنبھال لوں گا، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کی موجودگی صحابہ کے لیے ان آزمائشوں یا ان جو ماحول میں فتنے پیدا ہوئے ان سے امان ہے. جب آپ تشریف لے جائیں گے تو اب صحابہ کا طبقہ باقی امت کے لیے بھی کئی فتنوں سے، کئی خرابیوں سے امان کی حیثیت رکھے گا. بالکل. اس لیے کہ لیڈنگ رول اس کا ہوگا نا. صحیح. تو جب تک صحابہ امت کو لیڈ کر رہے ہوں گے، صحیح، تو وہ بہت سے فتنے جو ان کے نہ ہونے سے امت میں ظاہر ہوں گے ان سے امان ہے. لیکن جب ایک ایک کر کے اور ایک اپنے وقت پر صحابہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو عطا امتی ما یوعدون، پھر جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اور تاریخ کے عمل کے مطابق پھر جو فتنے ظاہر ہونے ہیں وہ ہوں گے. یہ جو فتنے ہیں یہ بیرونی فتنوں کی طرف خاص طور پہ توجہ آپ مبذول کروا رہے ہیں، کیونکہ اندر سے تو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں ان کی موجودگی میں بھی، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ان کی جو جنگیں ہوئیں، تو یہ فتنے خاص قسم کے کوئی فتنے ہیں جن کے لیے صحابہ کا وجود جو ہے وہ رکاوٹ ہے. دونوں طرح کی چیزیں. زیادہ تر اس میں جو جن کو آپ بیرونی فتنے کہہ رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کی جس جماعت کو رسول اللہ کی نیابت کی ذمہ داری دی گئی ہے، جی جی، تو ان پر بھی ابتلا اور آزمائش آئے گی. صحیح. وہ ان کو سنبھال بھی لیں گے، کسی وقت کسی مرحلے پر کمزوری بھی ہو جائے گی، پھر اس کو سنبھالنے کی بھی ان کے اندر ایک مجموعی صلاحیت ہوگی. بالکل صحیح. لیکن جب یہ طبقہ بالکل دنیا سے چلا جائے گا تو اب جو نئے لوگ ہوں گے، نئے طبقے ہوں گے، وہ اپنے اپنے پس منظر لے کے آ رہے ہوں گے. سیاسی عمل بہت اور دنیاوی اقتدار کا جو عمل ہے وہ بہت بدل چکا ہوگا. تو بڑی آزمائش تو اس امت کے لیے آپ نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ مجھے خوف شرک کا اور ان چیزوں کا نہیں ہے. دنیا کی دولت اور چمک دمک یہ کھل جائے گی تو صحابہ کا طبقہ تو اس کو مجموعی طور پر اس میں ایک توازن کی جگہ پہ قائم رہ سکے گا. بالکل ٹھیک. اس کے بعد وہ کشمکش اقتدار کی، دولت کی، وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ اس میں پھر ویلیوز، دینی ویلیوز یہ مجروح ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ وہ جو دینی مذہبی نوعیت کے فتنے پیدا ہوئے ان کو بھی فیس کرنے والا ایک ایسا طبقہ جس پر امت کا اعتماد ہو وہ بھی اس طرح نہیں ہوگا. بالکل. یہ پہلو ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہو گیا.